بانی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھے، کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی، اور ان کی جماعت نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا؟ ان کو انسٹرکشنز تھے اپنے آپ کو جلا لو لیکن ملک کو نہیں جلاؤ۔ آزادی جناب اس کو کہتے ہیں، جو علم اٹھاتے ہیں آزادی کا اس کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہت قیمت ادا کی ہے، مجھے افسوس ہے کہ مجھے بار بار اسے دہرانا پڑ رہا ہے۔ جب زرداری صاحب کو اریسٹ کرنے آتے ہیں وہ چائے پلاتے ہیں، ڈنڈے نہیں برساتے کسی پر، اور آپ ہی کی حکومت میں یہ سب ہوا ہے۔ آپ نے تو ہر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہی کہتے تھے ملک سے باہر جا کے کہ ہم فریج ہٹا لیں گے دواؤں والا، ہم ٹی وی ہٹا لیں گے۔ اب آپ کے ماشاءاللہ سیلز میں جو ہے وہ ہم نہیں ہٹانا چاہتے، برقرار رہے سب کی عزت اور سب کی آبرو۔ لیکن یہ باتیں آپ جب کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھو freedom comes with responsibility. Freedom always comes with responsibility. آپ کو تب freedom ملے گی جب آپ ذمہ داری لیں گے، آپ اپنے ملک کے امن استحکام اور اس کے عوام کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ یہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم عوام ہیں اور ہم ہیرو ہیں اور آپ زیرو ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت جو چاہ رہے ہیں وہ ایک حق کی جنگ ہے۔ آپ کا حق اور ہمارے حق میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ ہم ہر ایسے مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو what goes around comes around۔ اگر ہم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں لازم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی، ہمیں یہ معلوم ہے۔ اور میں نے یہیں کھڑے ہو کے اس سائٹ پہ آپ کو بار بار کہا تھا کہ بتدریج کہا تھا کہ آپ دیکھیے اتنا ہی ظلم کیجئے جتنا آپ خود سہ سکیں، اتنا ہی ہمارے ساتھ آپ ملامت کیجئے جتنا آپ سننے کے روادار ہوں۔ لیکن آپ لوگوں نے گالی گلوچ کا راج بڑھا کے بھڑکایا۔ اب اس وقت جو آپ ڈنڈے لے کے چلتے ہیں، جو آپ کے اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور میں ان لیڈران کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتی، جو ابھی بھی کہتے ہیں جو پروونس جل رہا ہے، جہاں دہشت گردی عروج پہ افسوس سے میں کہوں گی قربانیاں دے دے کے پھر آ رہی ہے، تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لگتی کہ وہ جب وہاں کا گورنر کہے خیبر پختونخوا کہ میں اے پی سی کر رہا ہوں تو وہ نہ آئیں۔ ادھر کون سی گفت و شنید ہے جو صرف ایک سائڈ پہ سے ہوتی ہے؟ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی گفت و شنید اور سی بی ایم نہیں کرتے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس وقت ناگزیر ہے، نہ صرف ملک میں لیکن ملک کے باہر۔ لیکن کنڈیشنالٹیز ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی میرے بھائی میں آپ سے کہوں گی، میں آپ کو یہ مشعل راہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں۔ ہم نے آپ کے دور میں لانگ مارچ کیا، ایک ڈنڈا اٹھایا پیپلز پارٹی نے، ایک گملہ ہلا اس لانگ مارچ میں، طویل کراچی سے لے کے اسلام آباد تک۔ میں واحد عورت تھی جو تھرو آؤٹ اس میں تھی، اوپر چھت میں جن حالات میں ہم آئے ہیں، اور 10 دن لگے ہمیں۔ لیکن اس سٹرگل میں ہم نے بار بار اناؤنس کیا، چیئرمین بلاول نے بار بار خود کھڑے ہو کے مائک لے کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں رہیں، اپنی اپنی ٹریفک تک نہ رکے۔ خاص طور سے ہم جب پنجاب انٹر ہوئے، کسی کو تکلیف نہ دیں، جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن آپ کی پروجیکٹ یہی رہی ہے، چاہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، آپ کس سوچ میں آپ وہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت روک دو؟ ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کا لیڈر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں۔ تو جیل کو برداشت کیجئے نا میڈم، جیل کو برداشت کرنے کی سخت کریں۔ آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی about the right to protest as a fundamental right۔ باہر نکلو ہمیشہ کہتی تھیں، یہ بھی کہتی تھی ساتھ کہ جب باہر نکلو تو سب کا خیال رکھو، کہیں پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھایا تو مجھ سے جواب دہ ہوں گے، کہیں پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ پیلٹس برسائیں۔ کہاں سے مل گئی تھیں آپ لوگوں کو بابا؟ کہاں سے ملی تھیں آپ کو؟ کیا وہ ٹیئر گیس والی شیلز؟ یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے کسی چیز کا آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ ابھی تک آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے۔ جن چھاونیوں پہ ہماری شہادتیں اٹھائی گئی ہیں، ہمارے گھروں سے میتیں اٹھائی گئی ہیں، وہاں ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے۔ تو
چھوڑ دیں آپ. میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی. تمیز سیکھیے, تمیز سیکھیے, پارلیمانی آداب سیکھیے آپ. ایک سیکنڈ بیٹا. جی فلک ناز, آپ ریمارکس مت دیں. ہم نے ماحول کو کل سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. آپ سب کی گفتگو سنی گئی ہے, طویل تقریریں سنی گئی ہیں. اس طرح کی ریمارکس مت دیں. نہیں, جو وہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں گے. دوسرے کی آپ کو جواب کا حق ہے, آپ کے مقررین بولیں گے. یہ کام نہ کریں پلیز, میری ریکویسٹ. تھینک یو. دیکھیں چیئرمین صاحب, اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں, یہ بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. بات تو یہی ہے, بات تو سچ ہے. تو مرچیں لگیں گی نا آپ کو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی ورکر, چاہے وہ اعلیٰ سطح کا ہو, لیڈر ہو, کارکن ہو, ہم سب کارکن ہیں. ان دی اینڈ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہی رہتا ہے. خود پہلے سامنے صفوں میں لگتا ہے. ہم پہلے سامنے صفوں میں لگتے ہیں. کھاردار تار آپ لگاتے ہیں, آپ کو 1000 میری تصویریں ملیں گی سامنے کھڑی ہوئی. جی, اور کسی اور کے بھاگنے کی. ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ. میری گاڑی پر فائرنگ ہو چکی ہے, میرے بندے گر چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں بغیر بلٹ پروف گاڑیوں میں. تو بڑی طویل سٹرگل سے ہو کے ہم یہاں آئے ہیں. میں کوئی یہاں سوٹ پہن کے پہنچ نہیں گئی ہوں فرنٹ رو میں. 22 سال لگے ہیں مجھے برداشت کے, اپنی فیملی سے دور رہتے. یہ ساری سٹرگل میں صف اول میں رہ کے ہم سب اس طرح پہنچتے ہیں. جمہوریت کا نام یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ ہمارا ایک پارلیمانی چہرہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سڑکوں پہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں, ابھی کھلوائے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بیج ہے. وی آر آنرڈ کہ ہمارے لوگوں, آپ ہماری عورتوں کو کس طرح اٹھا کے لے جاتے تھے. آپ نے فریار بی بی کو کس طرح رات کو بختر بند گاڑی میں بٹھایا جیسے کوئی دہشت گرد ہیں, اور دہشت گرد تو اگنور کرتے ہیں آپ. اور مریم نواز کو بھی کس طرح لے کے گئے آپ ہسپتالوں سے. ہم نے سب دیکھی ہے بھائی, سب کے دروازے توڑ کے آپ نے بات کی کہ گھروں میں. سندھ میں کیا ہوا ہے, ہمارے اسپیکر کے گھر میں آپ گھس گئے تھے, کسی کو یاد ہے؟ گھس گئے تھے, ان کی خواتین اندر بیٹھی تھیں, کوئی آپ نے حجاب نہیں چھوڑا کسی چیز کا. وہ تو سیاسی لوگ نہیں تھے, آپ گھسے میرے گھر میں. میں ہوں سیاسی کارکن, برداشت کر لوں گی. گھسیٹ کے لے جائیں گے, چلی جاؤں گی. لیکن یہ تماشا میرے سے کبھی نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی نے یہ باہر نکلو. نکل کے میری تو سکن جل گئی ہے. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت جب ہم نے ساری لڑائیاں لڑی ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو.